السلام علیکم۔ یونیک پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ حاضر خدمت ہے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ شمسی و قمری دونوں اسلامی سال ہیں۔ قرآن کریم نے رات اور دن کے بدلنے، موسموں کے متغیر ہونے، سورج اور چاند کی گردش کو قدرت کے عظیم نشانیاں اور تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ قرار دیا، اور اہل عقل و دانش کو گردش ایام میں غور و تدبر کر کے خالق حقیقی کو پہچاننے کی کھلی دعوت دی۔ نیز سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا گیا، الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینے اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قدیم زمانے سے سورج و چاند دونوں کا حساب چلا آ رہا ہے۔ چاند کی گردش سے مربوط سال قمری، جبکہ سورج کی گردش سے مربوط سال شمسی کہلاتا ہے۔ اسلام نے قمری حساب کو شمسی حساب پر فوقیت اور ترجیح دی ہے، اور روزہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام قربانی، حج، زکوٰۃ، بیوہ خاتون کی عدت و دیگر احکام شرعیہ کو قمری حساب سے مربوط کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا اور اس کی بنیاد پر اپنی سرگرمیاں سر انجام دینا غیر شرعی اور ناجائز عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اوقات نماز کا دائمی نقشہ شمسی سال سے مربوط ہے، اور کوئی اسے غلط اور ناجائز قرار نہیں دیتا۔ شمسی اور قمری حساب کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن، مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عدت کے معاملے میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے۔ شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے، تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری، فروری کے سوا کوئی مہینے ہی معلوم نہ ہو۔ فقہاء رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ سنت انبیاء اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں قمری ہی حساب استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا اتباع معجب برکت و ثواب ہے۔